آپ لوگوں کے علاقے میں ذکر کی محفل کا انعقاد کرنے کا موقع ملا۔ تمام دوست اس محفل میں شریک ہوئے، اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ یاد رکھیں یہ ذکر کی محفل اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ ہم جب اللہ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ہمارے دل کے اوپر اللہ کے ذکر کے انوار و تجلیات یا سادہ الفاظ میں کہ ذکر کا اثر نہ ہو، اس کا کیا فائدہ؟ اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کے ذکر سے بندے کی کیفیت نہ بنے تو کیا فائدہ؟ میں اکثر مثال دیتا ہوں، دنیا داری کی مثال، کہ وہ لوگ جو نشہ کرتے ہیں، نشہ کرنے سے بدمست ہو جاتے ہیں، بولنا کچھ ہوتا ہے، بول کچھ جاتے ہیں، جانا کہیں اور ہوتا ہے، چلے کہیں اور پہنچتے ہیں۔ یہ حرام چیز کی تاثیر یہ ہے، تو اس میں اعظم اللہ جو پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، اس کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی۔ بس فرق یہ ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے جاگ بنا دودھ جمدے نہیں، پامے لال ہوت ٹڑ ٹڑ کے۔ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم پریشان حال ہیں، پھر وہ ذکر نہیں کرتے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ ذکر کرنے والا ہو اور پریشان ہو جائے؟ آپ نے آگ دیکھی ہے، آگ کے اندر کوئلے کو ڈال دیں تو کوئلہ بھی اپنی خصوصیات چھوڑ دیتا ہے، اس کا کالا پن ختم ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے حرارت آتی ہے۔ یہ آگ کی تاثیر ہے کہ کوئلے کے کالے پن کو دور کر دیتی ہے۔ تو اس میں اعظم اللہ کی کوئی تاثیر نہیں ہوگی کہ ہمارے اندر کے کالے پن کو، ہمارے باہر کے کالے پن کو دور کر دیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے اس دور کے اندر، اس پرفتن دور کے اندر، جس دور کے اندر نفسا نفسی ہے، بے راہ روی ہے، ہر کوئی اپنی اپنی دنیا میں دوڑ لگا کے کہیں پہنچنا چاہ رہا ہے۔ جانا تو وہی ہے جو 2 گز زمین ہے۔ یاد رکھیں جتنا مرضی کما لیں، جتنا مرضی رہ لیں، دنیا کے اوپر جتنے مرضی سانس بتا لیں، جانا وہی ہے جو 2 گز زمین ہے، اس کی بھی تیاری کرنی ہے۔ یہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی یہ روشنی ہے۔ اس جسم کی شمع کو بجھنے سے پہلے روح کی شمع کو جلا دیں۔ اس میں اعظم سے، اللہ کے ذکر سے دل کو منور کر دیں۔ یہ لمحات، یہ موقع زندگی میں بار بار نہیں آتے، بار بار نہیں آتے۔ بڑے نوجوان ہیں جو جوانی میں چلے گئے، بڑے بزرگ ہیں، بھلے بہت کم بزرگ جو بزرگی میں جاتے ہیں، کوئی بچپن میں فوت ہو گیا، کوئی جوانی میں فوت ہو گیا، اور بہت کم ہے جو اس مجمع میں دیکھ لیں اکثر جوان بیٹھے ہوں، بزرگ کم ہیں۔ ایسے بزرگ کم ہوتے ہیں، جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہونے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو بوڑھے ہوتے ہیں، بوڑھے بھی فوت ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا میں اللہ نے بھیجا کمائی کرنے کے لیے، اور کمائی سب سے بڑی کمائی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، میں تمہیں کیا ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمام اعمال سے افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ضرور فرمایا ایسا عمل نہ بتاؤں جو پوری دنیا میں سونا چاندی صدقہ خیرات کرنے سے افضل ہو؟ عرض کیا حضور ضرور فرمایا ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جنگ میں جاؤ، جہاد میں جاؤ،
کافروں کو قتل کرو یا خود شہید ہو جاؤ، اس سے بھی افضل۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ کون سا عمل ہے جو تمام اعمال سے افضل، سونا چاندی صدقہ خیرات کرنے سے افضل، شہید ہو جانے یا کافروں کو قتل کرنے سے افضل؟ فرمایا وہ ہے اللہ کا ذکر۔ یہ اللہ کا ذکر بہت بڑی دولت ہے۔ کتنی بڑی دولت ہے؟ یہی مقصد ہے زندگی کا، دل یار والحت کا، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ جن لوگوں نے دنیا میں آ کے اپنے دل کی شمع کو روشن کر لیا وہ پا گئے، وہ اصل میں زندہ ہو گئے۔ اور جن لوگوں نے دنیا میں آ کے اپنے قلب کو روشن نہ کیا، اللہ کے ذکر سے جاری نہ کیا، وہ بس اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک دفعہ خضر علیہ السلام ان کے دوستی ذوالقرنین بادشاہ سے ہوئی، کہا آؤ آب حیات پینے چلے۔ آب حیات پینے کے لیے بادشاہ سلامت نے اپنے ساتھ کچھ حواری لے لیے، خادمین لے لیے، اور چلتے چلتے بحر ظلمات میں پہنچے۔ بحر ظلمات ایسی جگہ جہاں پہ بہت گھنا جنگل تھا اور اندھیرا تھا، اتنا اندھیرا تھا کہ بالکل 1 فٹ کے فاصلے میں کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ آب حیات کی تلاش میں نکلے تو آپس میں جدا ہو گئے۔ خضر علیہ السلام کو آب حیات مل گیا، پانی پی لیا، ابھی راستے میں تھے، بحر ظلمات میں تھے، بادشاہ سلامت سے ملاقات ہو گئی تو عرض کیا، فرمایا کہ مجھے آب حیات مل گیا، میں نے پانی پی لیا، اب آپ لوگ آئے ہیں، آپ کو نہیں ملا، لیکن آپ کا سفر بیکار نہ جائے۔ آپ کے قدموں کے نیچے جو سنگریزے ہیں، پتھر ہیں، یہ پتھر نہیں اصل میں ہیرے جواہرات ہیں۔ آپ کا سفر بیکار نہ جائے، یہ ہیرے اٹھا لیں تاکہ آپ کو اس کا آنے کا فائدہ ہو۔ جو مصاحبین زیادہ تھک چکے تھے انہوں نے کہا جی پہلے چلا چلا کے مارا، بھوکا پیاسا مارا، اب ہمارے سروں پہ پتھر لدوا کے ماریں گے۔ انہوں نے یقین نہیں کیا، کچھ نے تھوڑا کیا، انہوں نے اپنے دامنوں میں اپنی چادروں میں تھوڑے وہ پتھر سمیٹ لیے، اور بعض نے زیادہ یقین کیا اور انہوں نے اپنے سارے کے سارے جو چادریں اس پتھروں سے بھر کے پھر سر پہ لادی، کندھوں پہ لادی اور بحر ظلمات سے باہر نکل آئے۔ جن لوگوں نے یقین نہیں کیا وہ پچھتانے لگے، جن لوگوں نے تھوڑا یقین کیا وہ بھی حسرت کرنے لگے، لیکن جن لوگوں نے پورا یقین کیا ان کی خوشی کا ٹھکانہ کوئی نہیں تھا کہ واقعی وہ ہیرے جواہرات تھے۔ علماء فرماتے ہیں اس سے مطلب یہ ہے بحر ظلمات یہ دنیا ہے، آب حیات جس کو یہ اللہ کا ذکر مل گیا، اللہ کے ذکر سے اس کے دل روشن ہو گیا، یہ لوگ صدیوں ہو گئی یہ قبروں میں مزاروں میں ہے، لوگ جاتے ہیں اور وہاں جا کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اپنے اس نیک بندے کے صدقے ہماری مراد قبول فرما دے۔ انہوں نے آب حیات کیا، ان کے حسب نسب کو ہم جانتے ہیں، حالانکہ ہم اپنے دادے پردادے لکڑدادے کے نام کو نہیں جانتے، لیکن ان کے پورے حسب نسب کو جانتے ہیں۔ انہوں نے آب حیات بھی لیا۔ اب ان کے کہنے پہ جن لوگوں نے سنگریزے اٹھائے 5 وقت نماز پڑھنے کے، تلاوت قرآن پاک کے، روزے کے، حج زکوٰۃ عمروں کے، یہ سنگریزے اٹھائے۔ بظاہر تو سنگریزے نظر آتے ہیں لیکن دنیا میں سنگریزے نظر آتے ہیں جب یہ دنیا بحر ظلمات اس سے باہر نکل کے جب ہم آئیں گے سورج کی روشنیاں کے اصل زندگی کی طرف، حشر کے میدان میں جب پوٹلیاں کھولیں گے اعمال نامے، جن لوگوں نے ان اولیاء کرام کے کہنے کو پورا یقین کر کے سنگریزے اٹھائے ہوں گے ان کی خوشی کے ٹھکانے نہیں ہوں گے۔ یہ دنیا کھیل تماشا ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کام کے لیے بھیجا اور وہ کام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، جو لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ ان کے مسئلے مسائل پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ غیروں کو دے، نافرمانوں کو دے، بدکاروں کو دے، جو اللہ کو نہیں مانتے کافر ہیں اللہ ان کو دے اور بھر بھر کر دے، اور جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ ان کو نام مراد چھوڑ دے۔ ایسے کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ایسے ممکن ہی نہیں۔ بندہ ذکر کرنے والا ہو،
ہاں یہ ہے کہ ذکر کرنا نہیں آتا تو آؤ اللہ کے ولیوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس، ان سے پوچھو کہ ذکر کیسے کرتے ہیں۔ جیسے کہا نا اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیں۔ لوگ ایسے گرنا تڑپنا پھڑکنا شروع نہیں کرتے، یہ اصل میں روحانیت ہے، یہ توجہ ہے، یہ اللہ کے ذکر کا نور ہے۔ آپ کسی کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ ہمیں کچھ چاہیے، تمہاری جو محنت پوری زندگی کی تم نے کی ہوئی ہے وہ نہیں دے گا۔ یہ بھی اللہ کا ذکر محنت ہے اولیاء کرام کی، لیکن یہ بانٹتے ہیں، یہ تقسیم کرتے ہیں، یہ دیتے ہیں، یہ خوش ہوتے ہیں، اور آنے والا بغیر محنت کے اس کو یہ نعمت مل جاتی ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ایسے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، ایسے لوگ ہیں جو وضو کر کے نہیں آئے ہوتے، ایسے لوگ ہیں جو گناہ کر کے آئے ہوتے ہیں، لیکن محفل میں بیٹھتے ہیں، توجہ ہوتی ہے، توجہ ہوتے ہی ان کی کیفیت بن جاتی ہے۔ حالانکہ 80 سال ہو جاتے ہیں، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ان کی کیفیت نہیں بنتی، عبادات کرتے ہیں ان کی کیفیت نہیں بنتی، لیکن یہاں گنہگار آتے ہیں، محفل میں بیٹھتے ہیں، توجہ ہوتی ہے، وضو نہیں ہوتا، گناہ کر کے آئے ہوتے ہیں، نماز کے تارک ہوتے ہیں، توجہ ہوتی ہے تو وہ بھی وجد میں لوٹ پوٹ ہونا شروع کرتے ہیں۔ اب یہ جو کیفیت ہے، اب اس کیفیت کے ساتھ جب اللہ اکبر کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر نماز کے انوار و تجلیات ملتے ہیں، قرآن تلاوت قرآن پاک کے انوار و تجلیات ملتے ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے، اور جب دل نرم ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر ہر بات آگے اثر کرتی ہے۔ جیسے بنجر زمین ہو، پتھریلی زمین ہو، جتنا مرضی بیج ڈال دے کوئی فائدہ نہیں، لیکن زمین زرخیز ہو اور وہاں جب بیج لاتے ہیں تھوڑا پانی دیتے ہیں تو وہ سبزہ اور وہاں پہ فصلیں اگنا شروع ہو جاتی ہیں، باغات اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جن لوگوں کے دل نرم، جن لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے صاف ہو جاتے ہیں، ان کے دل بھی زرخیز ہو جاتے ہیں، کہ تھوڑی سی بات ان کے دل کے اوپر اثر کرتی ہے، پھر وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، پھر وہ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں، پھر ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا، ان کے پاس بیٹھنے والا بھی اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ذکر کی نعمت، اللہ کے ذکر کا فائدہ اور برکات۔ اگر پنکھا آپ اپنے لیے لگا کے بیٹھے ہوں، کوئی ملنے آ جائے آپ سے تو وہ ہوا اس کو بھی ملنا شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ آپ نے پنکھا اپنے لیے لگایا تھا، لیکن ملنے والا جب آپ کے پاس بیٹھتا ہے وہ ہوا سے مستفید ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو بھی ان کے پاس آ کے بیٹھتا ہے، ذکر کے انوار تجلیات سے وہ بھی مستفید ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہماری خاموشی سے فائدہ نہ اٹھا سکا وہ ہمارے کلام سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اب میں آپ سے ملنے جاؤں یا آپ مجھے ملنے آئیں، میں خاموش ہوں، آپ بھی خاموش ہیں، تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ ایسے ہی حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں جو ہماری خاموشی سے فائدہ نہ اٹھا سکا وہ ہمارے کلام سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ میں سوچنے لگا خاموش بندے نے کیسے فائدہ اٹھایا، کہ اس مثال سے مجھے سمجھ آئی کہ آگ کے پاس گھی کو لے جاؤ، اس گھی کو دیکھتے رہو گے تو تمہیں خود ہی سمجھ آ جائے گی، اس سوال کا جواب مل جائے گا کہ گھی آگ کی حرارت سے پگھلنا شروع ہو جائے۔ یا کہ زمانہ صحبت باولیا بہتر اصل صلاحات بے ریا، اللہ والوں کی ایک لمحہ کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ اللہ والوں کی صحبت بیٹھنا، ان کی مجلس میں بیٹھنا، ذکر کرنا، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اصحاب کہف کے پاس ایک کتا بیٹھا تھا، کتا اللہ والوں کے پاس بیٹھا تو بخشا گیا، اور ہم انسان ہو گئے اگر نہ بخشے گئے تو ہم انسانوں سے تو وہ کتا بہتر جو بخشا گیا۔ تو بات صرف یہ ہے اس حقیقت کو سمجھیں، آپ کی میری زندگی بیکار زندگی نہیں ہے، یہ زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے اپنی عبادت کے لیے، اور عبادت وہ جو اللہ کے انعام یافتہ لوگوں نے کی۔
اللہ کے پیاروں نے کی، اللہ کے دوستوں نے کی، وہ عبادت جب کریں گے تو انشاءاللہ جیسے کتے کے اوپر کرم ہو گیا، انشاءاللہ ہماری ذات کے اوپر بھی کرم ہو جائے گا۔ زندگی جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، اس کا مقصد فقط اس کی رضا کو تلاش کرنا، اس کا مقصد فقط اپنی اصلاح کرنا، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ گزارنا زندگی آسان ہو جاتا ہے جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دل نرم ہوتے ہیں، زمین زرخیز ہوتی ہے، کہ چھوٹی چھوٹی بات ہمارے دل کے اوپر بڑا بڑا اثر چھوڑ کے جاتی ہے۔ دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، دل میں دین کے اوپر چلنے کی ایک لگن پیدا ہوتی ہے، جوش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ذکر کی محفلیں عام محفلیں نہیں ہیں، یہ محفلیں بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجلس 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک مجلس جس مجلس کے اندر نہ زبان ذکر کرے نہ دل ذکر کرے، دوسری قسم کی مجلس جس میں صرف زبان ذکر کرے دل ذکر نہ کرے، تیسری قسم کی مجلس جس میں زبان بھی ذکر کرتی ہے دل بھی ذکر کرتا ہے۔ فرمایا پہلی قسم کی مجلس سے ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتے۔ دوسری قسم کی مجلس جس میں صرف زبان ذکر کرتی ہے دل ذکر نہیں کرتا، فرمایا اگر وہاں فائدہ نہیں تو نقصان بھی نہیں ہوتا۔ لیکن فرمایا تیسری قسم کی محفل جس میں زبان بھی ذکر کرتی ہے دل بھی ذکر کرتا ہے تو وہ محفل اکثیر کا درجہ حاصل ہے، اسے وہ محفل میں لازمی ہے۔ الحمدللہ یہ محفل اس میں زبان سے بھی ذکر کیا جا رہا ہے، اس محفل میں دلوں کو بھی ذاکر کیا جا رہا ہے، اس محفل میں توجہ کر کے دلوں کے میل دور کیے جا رہے ہیں، اس محفل کے اندر توجہ کر کے دلوں کے اندر اللہ کے ذکر کا نور ڈالا جاتا ہے۔ ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، جنات ہیں، جادو ٹونے ہیں، بے برکتیاں ہیں۔ جس گھر کے اندر لائٹ نہ ہو اندھیرا ہوتا ہے، لیکن جس گھر کے اندر لائٹ آ جائے ہر اندھیرا وہاں سے بھاگ جاتا ہے، چاہے وہ جادو کا اندھیرا ہو، ٹونے کا اندھیرا ہو، چاہے وہاں بیماریوں کے اندھیرے ہوں، بے برکتیوں کے اندھیرے ہوں، چاہے کسی بھی قسم کی وہاں ناچاکیوں کے اندھیرے ہوں۔ جس گھر میں اللہ کے ذکر کی روشنی ہو گئی ہر قسم کے اندھیروں سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اپنے سینوں کو اللہ کے ذکر کی روشنی سے منور کر دو۔ جب آپ کے سینے اللہ کے ذکر کی روشنی سے منور ہوں گے، نہ صرف آپ کے سینے منور ہوں گے، آپ کی آنے والی نسلوں کے سینے بھی منور ہو جائیں گے۔ آپ جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر بھی جنت کا باغ بن جاتا ہے، وہ گھر بھی منور ہو جاتا ہے۔ آپ جس جگہ آتے جاتے ہیں وہ جگہ بھی آپ کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہے، کیونکہ ذاکر جہاں سے گزرتا ہے وہ جگہ بھی اس بندے کے حق میں، اس ذاکر کے حق میں دعا کرتی ہے۔ تو یہ محفلیں بڑی خاص محفلیں ہیں۔ جو لوگ جادو ٹونے، گھر میں بیماری، گھر میں پریشانی، اس قسم کے معاملات کا شکار ہیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں آؤ بیٹھو ذکر کرو، اس روشنی سے انشاءاللہ نہ صرف آپ کی زندگی قبر روشن ہوگی، گھر روشن ہوگا، دنیا روشن ہوگی، آخرت روشن ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ذکر کیا کریں خوب، اللہ کی جو عبادت ہے نماز ہے، نماز معاف نہیں ہے کسی صورت میں۔ نماز پابندی سے ادا کریں، نماز پڑھ کے ذکر کریں گے تو اس ذکر کا فائدہ ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھتے پوری رات ذکر کرتے ہیں اس ذکر کا بھی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے نماز، پھر آپ ذکر کریں۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔